کیا ہے۔ ایک عام ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ بتا دیتی ہے کہ پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی، کس پوزیشن میں ہے، سب سامنے آ جاتا ہے، تو یہ زبانیں خاموش ہو گئی، بند ہو گئیں، اور جو علماء محققین مفسرین جن پر خاص اللہ کی رحمتوں کا نزول تھا، جنہوں نے اس دور میں جب یہ چیزیں ایجاد بھی نہیں ہوئی تھی، نبی کریم کے لیے ماؤں کے پیٹوں میں موجود چیزوں کے علم کا دعویٰ کیا تھا، آج وہ سائنس صحیح ثابت کر رہی ہے۔ سائنس کی ایجادات نے ان تمام لوگوں کے منہوں کو بند کر دیا ہے۔ خود آپ قرآن میں دیکھیے کہ آپ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بشارت نہیں دی گئی تھی کہ آپ کے بطن سے ایک لڑکا عیسیٰ پیدا ہوگا؟ قرآن میں موجود ہے۔ یقینی سی بات ہے، آپ سب کو جانتے ہیں، تو بتائیے کیا ان فرشتوں کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ بی بی مریم کے شکم میں رحم میں کون ہوگا؟ انہیں پتہ تھا لڑکا ہوگا، اس کا نام عیسیٰ ہوگا، وہ نبی ہوگا، یہ اللہ کی عطا سے معلوم تھا نا۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں بس ماؤں کے رحموں کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو ثابت ہی نہیں ہو سکتا ہے، تو یہ تو خود قرآن کہہ رہا ہے۔ خود ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خبر دی تھی۔ اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہونے لگا تو آپ نے اپنی زوجہ کے بارے میں بتا دیا تھا کہ وہ حاملہ ہیں اور ان کے پیٹ میں لڑکی ہے، اسے بھی وراثت میں سے حصہ دینا۔ تو یہ بے شمار اس پر دلائل موجود ہیں۔ لہذا یہ خیال کرنا کہ شاید ماں کے پیٹ میں جو کچھ موجود ہے کوئی بتا ہی نہیں سکتا، ہمارے نبی نہیں بتا سکتے، اللہ کے ساتھ یہ علم خاص ہے۔ اللہ کے ساتھ اگر خاص مانیں تو اس میں فرق کرنا پڑے گا کہ اس کو ذاتی طور پہ معلوم ہے، کسی نے نہیں بتایا، لیکن مخلوق کے لیے اس کو تسلیم کیا جا سکتا ہے اللہ کی عطا سے، کہ اللہ تعالیٰ اس پر مطلع فرماتا ہے، اطلاع دیتا ہے۔ اللہ کی عطا سے ہم جان سکتے ہیں کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی جان یہ نہیں جان سکتی کہ کل وہ کیا کیا کمائے گی، کیا کرے گی۔ یہاں پہ دیکھیں تدری کا لفظ ہے، درایت سے نکلا ہے۔ درایت کا مطلب ہوتا ہے اندازہ کر کے کسی چیز کو معلوم کرنا۔ عربی کے الفاظ بہت ضروری ہوتے ہیں کہ ان کے لغوی معانی کا بھی آدمی اہتمام کرے اور ان پہ توجہ کرے۔ تدری کا لفظ ہے، درایت سے نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے اندازے سے کسی چیز کو جان لینا۔ لہذا اللہ تعالیٰ یہاں نفی فرما رہا ہے کہ کوئی جان اندازے کر کے یہ نہیں بتا سکتی کل وہ کیا کیا کرے گی، یعنی اگر آپ کریں گے بھی تو اندازہ غلط ہو سکتا ہے، ظنی طور پہ بتا سکتے ہیں، یقینی طور پہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ اٹکل تو لگا سکتے ہیں ہم، لیکن حقیقی چیز نہیں بتا سکتے، وہ اللہ ہی جانتا ہے کل کیا ہوگا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کا علم بھی دیا گیا۔ یہ بھی غلط ہے مقولہ جو جس نے بھی کہا کہ نبی کریم کو تو کل کا علم نہیں تھا، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، غلط ہے۔ نبی کریم نے قیامت تک کے احوال بتا دیے۔ آپ سب ماشاءاللہ یہ بات جانتے ہیں، قبر کے احوال بتا دیے کہ اس بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ان دو قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے، اور کوئی بڑی وجہ سے نہیں، ایک پر تو اس وجہ سے کہ وہ غیبت کیا کرتا تھا، دوسرے پر اس وجہ سے کہ وہ پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا۔ اب دیکھیے نگاہ مصطفیٰ دیکھیے، نہ صرف عذاب کو ملاحظہ فرما رہے ہیں بلکہ اس بات کی خبر بھی دے رہے ہیں کہ ان دونوں نے کیا 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 تھا۔ تو آپ کہیں گے چلیں تو ماضی کی بات ہے، مستقبل لے لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیشن گوئیاں فرمائیں، ملکوں کے فتح ہونے کی پیشن گوئیاں، قیامت کے قرب کی نشانیاں بیان فرمائیں، حتیٰ کہ قیامت کے احوال بیان فرمائے۔ کیا یہ آئندہ آنے والے دنوں کی خبر نہیں ہے؟ یقینی سی بات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان تمام کاموں کی خبر ہے اللہ کی عطا سے۔ یہاں جو انکار کیا جا رہا ہے وہ ہے کہ ذاتی طور پہ کوئی نہیں جان سکتا، اللہ کی عطا سے جان سکتا ہے، یا اگر کوئی قیاس آرائی کرنا بھی چاہے گا تو یقینی طور پہ نہیں جان سکتا، یقینی علم اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اور وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور نہیں جانتی کوئی جان کہ کس زمین میں وہ فوت ہوگی۔ تو اس لیے یہ بھی وہی ساری بات ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہاں مریں گے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اسے کل پھانسی چڑھانی ہے،
تو لازم بات ہے کہ اس کو یہ تو علم ہے کہ کل مجھے پھانسی چڑھائی جائے گی، میں یہیں پہ مروں گا، تو اس میں کون سی حیرت انگیز بات ہوئی؟ مراد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یقینی طور پہ جانتا ہے کل کیا ہوگا، اسے کسی کے اطلاع پانے کی ضرورت نہیں، اور ہم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتانے کے محتاج ہیں، اس کی طرف سے اطلاع کے محتاج ہیں، اور یا پھر ہم اندازہ کر سکتے ہیں جو غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن نبیوں کی دی ہوئی خبر یہ بالکل حق ہوتی ہے، اور نبی بتا سکتے ہیں کہ کون کہاں فوت ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ بخاری اٹھا کر دیکھیے، غزوہ بدر ہونے لگا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے اپنی لکڑی سے میدان بدر میں نشان بنا کے بتایا تھا کہ یہاں یہاں فلاں فلاں مرے گا، حتیٰ کہ نشان لگائے، یہاں پہ وہ فلاں کافر مرے گا، یہاں یہ فلاں کافر مرے گا، یہاں یہ فلاں کافر مرے گا۔ اور وہ راوی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم کہ اگلے دن جب معرکہ ہوا تو جہاں نبی کریم نے ارشاد فرمایا تھا ایک کافر وہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہٹا تھا، اسی مقام پر آ کے وہ مرا۔ تو یہ بتائیے کل کی خبر نہیں دی کیا نبی کریم نے کہ کل کون کہاں مرے گا؟ تو اس لیے ان سے مراد وہی ہے کہ بغیر اللہ کی عطا کے کوئی نہیں جان سکتا، بعطائے الہی جاننے کا انکار اس میں نہیں ہے، لہٰذا اس میں کمال مصطفیٰ کا کوئی انکار کا پہلو نہیں ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اور آخری لفظ میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی کمال کی بات بیان فرمائی۔ تمام قرآن کمال ہے، لیکن اس میں موضوع کے اعتبار سے کتنے پیارا ربط ہے۔ ان اللہ علیم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، خبیر، ہاں وہ خبر دینے والا ہے، وہ جس کو خبر دے دیتا ہے وہ بھی جان جاتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں واضح طور پہ موجود ہے کہ تم غیب کو نہیں جانتے، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو غیب بتانے کے لیے چن لیتا ہے، یا غیب دینے کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ غیوب کی باتیں پھر لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ان چیزوں کا علم اگر حاصل ہو جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اس میں جو انکار ہے وہ صرف اس بات کا ہے کہ کوئی اللہ کی اطلاع کے بغیر ان چیزوں پر مطلع نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہاں تک سورہ لقمان کا اختتام ہوا۔ اب آگے سورہ سجدہ شروع ہو رہی ہے، یہ بھی الحمدللہ مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس میں تقریباً 30 آیات ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ مکی صورتوں میں تمام وہ تقریباً مضامین ہوتے ہیں جن کا تعلق توحید سے ہوتا ہے، رسالت سے ہوتا ہے، آخرت میں اٹھنے کے بارے میں ہوتا ہے، خاص طور پہ مضامین بیان کیے جاتے ہیں۔ اور مکی صورتیں کنہیں کہتے ہیں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہجرت سے پہلے جو آیات یا صورتیں نازل ہوئیں انہیں مکی آیات یا مکی صورتیں کہتے ہیں، اور جو صورتیں آیتیں ہجرت نبوی کے بعد نازل ہوئی عموماً جمہور اسی پر متفق ہیں کہ انہیں مدنی آیات یا مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم سورہ سجدہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے اللہ اس کی مراد بہتر جانتا ہے۔ تنزیل الکتابی، کتاب کا نازل فرمانا، کتاب سے مراد قرآن ہے، قرآن کا نازل کرنا، لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عالمین کے پالنے والے کی طرف سے ہے، یعنی قرآن کا نازل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ رد ہے ان کفار کا جو یہ معاذ اللہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے لکھ لیا ہے، اور بعض یہ بھی مقولہ گزر چکا ہے، بعض کافر یہ کہتے تھے کہ یہ اصل میں اہل کتاب کے پاس جاتے ہیں اور ان سے گٹھ جوڑ کر کے اور یہ اس طرح لے آتے ہیں۔ اللہ نے اس کا انکار فرمایا، ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بنایا ہوا ہے، آپ نے اس کو گھڑ دیا ہے؟ بل هو الحق من ربک، بلکہ یہ تو حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک، تاکہ آپ اس قرآن سے ڈرائیں اس قوم کو کہ نہیں آیا کوئی ڈرانے والا ان لوگوں کے پاس آپ سے پہلے، لعلہم یہتدون، تاکہ یہ ہدایت پا جائیں۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک طویل عرصہ گزر گیا تھا جس میں سلسلہ آمد نبی منقطع نظر آتا ہے۔ اس زمانے میں لوگ دین فطرت پر تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چل رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کا ایک مقصد یہ بیان فرمایا، اس کو نازل کرنے کا مقصد یہ بیان فرمایا کہ حبیب ہم نے اس کو اس لیے نازل کیا تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، یعنی بہت طویل عرصے تک یہ فیض نبوت سے محروم ہیں۔ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فیض جاری و ساری ہے،
لیکن براہ راست نبی سے یہ ہم کلامی کا شرف انہوں نے حاصل نہیں کیا، ہدایت حاصل کرنے کا شرف حاصل نہیں کیا، تو آپ ان کو ڈرائیں۔ تو انشاءاللہ اس پر ہمارا سلسلہ کلام جاری رہے گا اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سجدہ کی تفسیر کا آغاز ہوا تھا اور پچھلے پروگرام میں 2 آیات کی تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، بلکہ 3 آیات کی تفسیر عرض ہو گئی تھی، جس میں تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کی طرف سے ایک اعتراض کا جواب دیا تھا۔ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ قرآن عظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، معاذ اللہ وضع کر لیا ہے، خود اپنے پاس سے بنایا ہے۔ تو ان کا رد کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بل هو الحق من ربک، کہ ایسا نہیں ہے جیسے تم کہتے ہو، بلکہ یہ تو حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ یعنی حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جو آپ پر اعتراض کیا، اب اس کا جواب ہم دیں گے اور زبان آپ کی ہوگی۔ آپ ارشاد فرمائیے کہ میرے رب کی طرف سے حق ہے، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو کہ جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ تو گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک طویل زمانہ تھا، جس میں انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ موقوف رہا تھا، اور اس دوران بہت سے لوگوں کا انتقال ہوا، اور ان میں وہ لوگ حق پر شمار ہوتے تھے جو دین فطرت پر رہے یا دین ابراہیمی پر رہے، تو ان کی نجات ضرور ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ضرور ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کے نزول کا ایک مقصد کہ حبیب کریم یہ قرآن اللہ کی طرف سے حق ہے، اور آپ کو اس لیے عطا کیا گیا تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں کہ جن کے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا۔ اور یہ ڈر سنانا صرف اس لیے نہیں کہ دل میں خوف پیدا کرنا، یہ قلبی کیفیت کی تبدیلی مقصود ہے، بلکہ اس خوف پیدا کرنے سے مراد یہ ہے، یا اس سے مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ یہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ہدایت انسان اسی وقت پاتا ہے جب دل میں کچھ خوف ہوتا ہے۔ تو یہاں خوف کا تذکرہ ہے، لیکن یاد رکھیے کہ قرآن پاک کا اسلوب اگر آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو خوف اور امید، جس کو امید اور رجا اور خوف کہتے ہیں، یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بیان فرمائیں، اور بہت ہی توازن کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہوا کہ صرف اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے واقعات بیان فرمائے ہوں یا اپنی رحمت کے تذکرے ہوں، صرف آخرت کے انعامات کے تذکرے ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو لوگ اللہ کی رحمت پر امیدیں باندھ لیتے، اور وہ امیدیں ناجائز حدود میں داخل ہو جاتی، جس کی علامت یہ ہے کہ انسان کثرت گناہ کے باوجود کوئی خوف محسوس نہیں کرتا، اور وہ کہتا ہے جی اللہ تعالیٰ بخش دے گا، نہ وہ توبہ کرتا ہے، نہ نیک اعمال کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جب اس کو سمجھایا جائے تو ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ جی ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، اور ہمیں اتنا مت ڈراؤ، انشاءاللہ ہم تو جنت میں جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے۔ اور اگر یہ رحمت کی بات نہ ہوتی، صرف خوف کے واقعات ہوتے، تو اس سے مایوسی پھیل جاتی۔ ہر شخص جب صرف خوف کی باتیں پڑھتا، عذابات کے تذکرے ہی پڑھتا، تو وہ خوف میں مبتلا ہو جاتا کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں رحمت نام کی معاذ اللہ کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ تو صرف عذاب ہی عذاب ہیں، تو پھر اس کو ڈر اور خوف پیدا ہوتا۔
اور یقیناً بتقاضائے بشریت ہر انسان سے بہت سی خطائیں سرزد ہوتی ہیں، تو ان خطاؤں کو بنیاد بنا کر وہ اپنی نجات سے مایوس ہو جاتا اور اس کے لیے ایک عذاب یقینی شکل بنا کر یہ یقینی طور پہ عذاب اس کی طرف متوجہ ہوتا نظر آتا، اور اس طرح بھی لوگ ہلاک ہو جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں دونوں قسم کے اسلوب اختیار فرمائے، کہیں تو امید کی باتیں فرمائیں جس میں آخرت کے احوال، آخرت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تذکرہ ہے، اور کہیں ڈر سنایا گیا۔ اس کے مختلف انداز ہیں، کبھی تو جہنم کے تذکرے ہیں، کبھی میدان محشر کی ذلت اور رسوائی کا تذکرہ ہے، اور کبھی سابقہ اقوام پر جو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور وہ اجتماعی طور پہ ہلاک و برباد ہو گئے، ان کی طرف اشارہ فرمایا گیا تاکہ ہمارے دل میں خوف پیدا ہو۔ تو یہ خوف اور امید دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان ان دونوں چیزوں کو اپنے قلب میں پیدا کر لے، انشاءاللہ وہ نجات پائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک نوجوان کے پاس پہنچے جو قریب المرگ تھا، نزع کسی کیفیت طاری تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ اس وقت تم اپنے دل کو کیسا پاتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے خوف بھی محسوس کر رہا ہوں، اسی گرفت سے ڈر رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے قلب میں دو چیزیں جمع ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیا کرتا ہے۔ اس لیے ہر ایک کو اپنا محاسبہ کرنا بہت ضروری ہے کہ ہدایت اسی وقت حاصل ہوگی، اور اس ہدایت کے حصول میں انسان توازن اسی وقت قائم رکھ سکتا ہے کہ جب اپنے قلب کی دونوں کیفیات پہ نظر رکھے کہ کبھی تو خوف کی کیفیت ہونی چاہیے اور کبھی امید کی کیفیت ہونی چاہیے۔ جب شیطان گناہ کروانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف آڑے آنا چاہیے، عبادت کی ادائیگی میں کوتاہی ہونے لگے تو اللہ کا خوف درمیان میں آنا چاہیے، اور جب بتقاضائے بشریت کوئی گناہ سرزد ہو جائے، خطائیں ہو جائیں، کوئی بری عادت راسخ ہو جائے اور انسان اس کی بنا پر یہ سمجھنے لگے کہ شاید اب میری نجات ممکن نہیں ہے، یہ جیسے بعض مسلمان بھائی اور بہنیں ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ توبہ کی پھر ٹوٹ گئی، پھر توبہ کی پھر توڑ دی، پھر توبہ کی پھر ٹوٹ گئی، اور وہ گناہوں سے پرہیز پر صبر نہ کر سکے، تو بعض اوقات شیطان کان میں کہتا ہے کہ اب تیرے توبہ کرنے کا کیا فائدہ، اب تو اللہ تجھ سے شدید ناراض ہو گیا ہوگا کیونکہ تو نے 10 وعدے کیے ہیں اور 10 وعدے کر کے توڑ دیے، تو اب تو اور تجھے عذاب ہوگا۔ تو بعض اوقات پھر انسان بالکل اللہ کی رحمت سے مایوس سا ہو جاتا ہے، اور پھر شیطان کان میں کہتا ہے کہ جب عذاب ہونا ہی ہے تو کچھ اور مزے کر لو، کچھ اور گناہ کر لو کہ سب کا عذاب بھگت ہی لیں گے۔ اس مایوسی کی کیفیت سے بچنے کے لیے پھر امید کا سہارا لینا چاہیے، اور امید ہمیں یعنی اللہ کی رحمت کے واقعات، جنت کے تذکرے، یہ ہمیں احساس دلائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر انسان سچے دل کے ساتھ اور توبہ کی تمام شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے توبہ کرنے میں کامیابی حاصل کر لے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ تمام گناہوں کی بخشش فرما دیا کرتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے خوف کا تذکرہ فرمایا کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن پاک آپ کے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ اس سے اس قوم کو ڈرائیں کہ جس کے پاس کوئی ڈر سنانے والا آپ سے پہلے نہیں آیا، اور تاکہ یہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن عظیم سے ہدایت کا مکمل طور پر حصول اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس کو اس انداز سے پڑھیں کہ اس کی آیات ہمارے قلب میں خوف بیدار کریں، اللہ کے عذاب کا خوف، آخرت کی گرفت کا خوف، اپنے نیک اعمال کے ضائع ہو جانے کا خوف، حالت ایمان سے معاذ اللہ حالت کفر میں مبتلا ہو جانے کا خوف، یہ تمام خوف ضروری ہیں کہ ہم ان پہ توجہ کریں۔ اور یقینی سی بات ہے کہ یہ خوف اسی وقت بیدار ہو سکتا ہے کہ جب قرآن کے جو کچھ ہم عبارت پڑھ رہے ہیں اس کے مضامین پر واقف ہوں۔ اگر صرف آپ ایک عربی عبارت پڑھ رہے ہیں اور آپ کو نہیں پتہ کہ اس عربی عبارت کا ترجمہ کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس میں کیا بیان فرما رہا ہے، تو یقیناً آپ کو پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا، آپ کا دیکھنا باعث برکت بھی ہے، لیکن قرآن پاک کے نزول کا جو مقصد اللہ نے قرآن عظیم میں ہی بیان فرمایا وہ گویا کہ مقصد فوت ہو جائے گا۔
کہ یہ قرآن ڈرانے کے لیے آیا، یعنی اس لیے اس کو بھیجا گیا، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا جائے اور ڈر کی وجہ سے ان کے قلوب گناہوں سے بچیں اور ہدایت کی طرف مائل ہو جائیں، کفر سے بچیں اور اسلام کی طرف مائل ہو جائیں۔ اب اگر کوئی شخص ترجمے سے پڑھتا ہی نہیں ہے، اسے تفسیر معلوم ہی نہیں ہے، قرآن پاک کے مضامین پر اس کو اطلاع ہی نہیں ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ عربی عبارت پڑھنے سے کوئی دل میں خوف پیدا نہیں ہوتا۔ ایک وقتی کیفیت کی تبدیلی تو ہو سکتی ہے، وہ اس طریقے سے کہ آپ نے کسی خوش الہان قاری صاحب سے کوئی قرات سنی تو دل میں ایک دم غم سا پیدا ہوا یا ایک کیفیت پیدا ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو یہ کیفیت اصل میں قرآن عظیم کے حقیقتاً الفاظ کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ قاری کے اس کو احسن طریقے سے بیان کرنے کی وجہ سے ہے۔ اس کو یہ سمجھنا کہ جی ضرور مجھے ہدایت مل گئی ہے تبھی دیکھیں میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، تو یہ ہدایت کی علامت نہیں ہوتی۔ آنسو بہا لینا یہ تو عورتیں بھی بہت آسانی کے ساتھ بہا لیتی ہیں، تو یہ آنسو بہانا ہدایت کے حصول کی دلیل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ رو دھو کے وہ کچھ تھوڑی دیر بعد ہی وہ شخص گناہ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ ہدایت کا مطلب تو ہوتا ہے کہ انسان ایک سیدھے راستے پر آ جائے، اس راستے پر جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا والا راستہ ہے۔ لہٰذا قرآن پاک ڈر سنانے کے لیے آیا، اس کو یہ ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے ہم خوف خدا حاصل کریں، اللہ تبارک و تعالی کی گرفت کا خوف حاصل کریں، اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب قرآن پاک کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے یا کوئی بیان کردہ تفسیر کا پروگرام دیکھا جائے، جیسے ہمارا پروگرام ہے، اس کو ملاحظہ فرمائیں تو انشاءاللہ ضرور برکت حاصل ہوگی اور قرآن عظیم کا صحیح مقصد حاصل ہوگا۔ ابھی جو ہمارے گھروں میں ہوتا ہے کہ بچوں کو حفظ کروا دیا یا ناظرہ پڑھوا دیا اور آخر میں مٹھائیاں تقسیم کر کے یہ سمجھا کہ ہم نے قرآن پاک کا حق ادا کر دیا، تو یہ حقیقتاً قرآن پاک کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ قرآن پاک صرف ناظرہ پڑھنے کے لیے، قرآن پاک صرف حفظ کرنے کے لیے نہیں دیا گیا، بلکہ یہ ایک تھیوری ہے جس پر آپ نے عمل کرنا ہے، اس کا پریکٹیکل کرنا ہے، اور وہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب اس تھیوری کو آپ سمجھیں گے، سمجھنے کے بعد اس کو پھر اس کی تعلیمات جو ہیں اس کو اپنے اوپر نافذ کریں گے، لاگو کریں گے، تو پھر انشاءاللہ ہدایت کی تکمیل ہوگی اور ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بہت سے انعامات حاصل کر سکیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت عظیمہ کا بیان فرمایا جو بار بار اور بارہا مکی آیات میں خصوصی طور پہ نظر آتا ہے، لہذا ارشاد فرمایا کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر اس نے عرش کی طرف توجہ فرمائی۔ ویسے استوا معنی ہوتا ہے کہ بیٹھ جانا، برابر ہو کر بیٹھ جانا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے لیے چونکہ مکان ہم ثابت نہیں کر سکتے، کوئی جگہ یا جگہ پر اللہ کا بیٹھنا، کیونکہ بیٹھنا جسم کی ایک صفت ہے، جگہ میں بھی وہی چیز ہو سکتی ہے جو باقاعدہ جسم رکھتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جسمانیت سے پاک و صاف ہے، کیونکہ قرآن عظیم میں اللہ نے واضح طور پہ فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالی کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ تو ہم چونکہ بیٹھتے ہیں، ہم ایک جگہ گھیرتے ہیں، جو جگہ گھیرتا ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ لیس کمثلہ شیء کا قول اللہ تبارک و تعالی کا یہ کلام واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس صفت پہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی جگہ میں نہیں ہونا چاہیے، اس کی طرف اشارہ بھی نہیں ہو سکتا ہو، اور نہ وہ کسی کوئی جسم پر مشتمل ہو، یہ ضروری ہے ورنہ وہ تو ہماری مثل ہو جائے گا۔ لہٰذا اس کے معنی جو علماء بیان فرماتے ہیں وہ یہی کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شان کے لائق استوا فرمایا، یا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ پھر اللہ نے عرش کی طرف توجہ فرمائی۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوست اور نہ سفارش کرنے والا، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہی ہے کہ جو ہمارا حمایتی ہے، ہماری طرفداری کرنے والا ہے، اور وہی ہم پہ کرم نوازی فرمانے والا ہے، اور اسی کے اذن سے نیک افراد شفاعت کریں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی رضا کے بغیر غلط کام کر کے، اس کی رضا کے خلاف کام کر کے، جبکہ وہ حالت کفر کے اندر ہوں، یعنی کفر والی حالت اختیار کرتے ہوئے پھر برے اعمال پہ ڈٹ جانا، ایسے شخصوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کے سوا ان کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا۔ تو
تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ جو مسلمان ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حمایتی بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کرم نوازی بھی فرمانے والا ہے۔ یہاں شفیع سے مراد وہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی بارگاہ میں جا کے معاذ اللہ کو سفارش کرے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سفارش کا اذن عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، مومنین مومنات، پھر قرآن عظیم، رمضان کا مہینہ، سورۃ الملک، قربانی کے جانور، اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری سفارش کے لیے اذن کا وعدہ فرمایا ہے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، کیونکہ حدیثوں میں تمام اطلاعات ہیں، قرآن کی بھی بہت ساری آیات ان مضامین پر مشتمل ہیں، لہذا مسلمانوں کے آخرت میں وارے نیارے ہوں گے حقیقتاً، اور ان کی بڑی وہاں پہ پذیرائی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی بڑی ان پہ کرم نوازی ہوگی، جبکہ کفار وہاں پر اپنے معبودان باطلہ کو دیکھ کر حسرت میں مبتلا ہوں گے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ افلا تتذکرون، تو کیا تم توجہ نہیں کرتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے، دھیان نہیں کرتے ہو؟ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ایک عظیم قدرت رکھنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ آخرت میں کوئی حمایتی نہیں، کوئی سفارشی نہیں، اور حقیقتاً دنیا میں بھی کوئی حمایتی اور سفارشی نہیں ہے، لیکن چلیں یہاں تو زعم فاسد میں آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی فلاں چیز جس کی میں عبادت کرتا ہوں میری حمایتی بھی ہے اور سفارشی بھی ہے، لیکن میدان محشر میں تو بالکل یہ چیز منکشف ہو جائے گی، اور وہاں پر معبودان باطلہ چاہے وہ بتوں پر ہی کیوں نہ مشتمل ہوں، وہ خود اللہ ان کو قوت گویائی عطا فرمائے گا، اور وہ کہیں گے کہ ہم تم لوگوں سے بیزار ہیں۔ تو وہاں پہ ہر ایک پر، مسلمان ہو یا کافر، یہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کام کی تدبیر فرماتا ہے آسمان سے زمین تک، یعنی جتنے بھی امور ہو رہے ہیں وہ سب کی سب تدبیر فرمانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی اس تدبیر کا ظہور مجازن ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کی نسبت کرتے ہوئے کہ مخلوق کی طرف سے بھی ہو جاتا ہے، جیسے بارش برسانے پہ ایک فرشتہ مقرر ہے، رزق پہنچانے پر ایک فرشتہ مقرر ہے، روح نکالنے پر فرشتہ مقرر ہے، کام سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی ہیں، لیکن یہ وسائل ہیں، اسباب ہیں، ذرائع ہیں۔ اسی طرح جیسے والدین کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں بچپن سے پال کے بڑا کیا ہے، تو بڑا کرنے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ظاہری طور پر ماں باپ کو بچوں کے بڑا کرنے کا سبب بنایا ہوتا ہے، اس لیے ان کی طرف نسبت کی جا سکتی ہے۔ تو یہاں حقیقت کا بیان ہے کہ حقیقی طور پر تمام کاموں کی تدبیر فرمانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ ثم یعرج الیہ فی یوم، پھر اسی کی طرف رجوع کرے گا اس دن، کانا مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، کہ جس کی مقدار تمہاری گنتی کے مطابق 1000 برس ہوگی، یعنی اس کو تم شمار کرتے ہو، اگر اس کو شمار کیا جائے تو 1000 برس کا وہ دن ہوگا۔ یہ قرآن پاک میں ہی 50,000 برس کا بھی تذکرہ ہے میدان محشر کے بارے میں، مختلف آیات، مختلف اقوال ہیں، حدیثیں ہیں۔ مثال کے طور پہ بعض کفار کو لگے گا جیسے پلک جھپکتے وقت گزر گیا، بعض ایک دن کے برابر کہیں گے، 1000 سال کا بھی آیت ہے، 50,000 سال کی بھی آیت موجود ہے۔ تو یہ بعض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بس اتنا وقت ہوگا جیسے عصر سے مغرب کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی تفسیر اور تطبیق یہ بیان کی گئی ان تمام آیات میں، احادیث میں باہم موافقت اور مطابقت یوں پیدا کی گئی ہے کہ کسی کو تو وہ دن لگے گا 50,000 سال کا، جیسے کفار ہیں کہ ان کا حساب کتاب روک دیا جائے گا، پھر سزائیں ملیں گی، تو ایسے لگے گا 50,000 سال گزر گئے۔ کسی کو اس سے کم محسوس ہوگا 1000 سال، کسی کو ایک دن لگے گا، کسی کو بالکل پلک جھپکتے اس کا حساب و کتاب ہوگا اور اللہ تعالیٰ داخل جنت فرما دے گا۔ تو یہ لوگوں کی کیفیات کے اعتبار سے وقت کا مختصر ہونا یا طویل ہونا محسوس ہوگا، لیکن ہمیں اس کے بہرحال ظاہر پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اسی لیے اس کی آخری جو حد ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، وہ بھی ہمارے گنتی کے مطابق اللہ نے بیان فرمایا 1000 سال، اور 50,000 سال کا قول بھی ہے۔ انشاءاللہ اس پہ مزید کلام ہم کریں گے کل کے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سجدہ چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 5 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، وہ اللہ تبارک و تعالی غیب اور یعنی غیب سے مراد پوشیدہ والشہادہ اور ظاہری چیزوں کا جاننے والا ہے، عزت والا ہے، بہت مہربان ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنی مدح اور اپنی ثنا بیان فرمائی ہے، اور یہ اللہ کو زیبا ہے کہ وہ اگر اپنی تعریف کرے تو کوئی برائی نہیں ہے۔ ہم اگر اپنی تعریف کریں اور وہ ضرورت صحیحہ سے خالی ہو تو غیر مناسب ہے۔ ضرورت صحیحہ سے مراد بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی اس پر ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے اس کرم کو دوسرے لوگ بھی جان جائیں کہ اللہ نے مجھ پہ کیا کرم کیا ہے، تو اس لیے وہ نعمت کو دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ اس کو تحدیث نعمت کہتے ہیں۔ تحدیث معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، نعمت معنی نعمت کو ظاہر کرنا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور بہرحال اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، اسے خوب ظاہر کرو۔ یہ تو خود اللہ کا حکم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک صحابی کو یہی تلقین فرمائی کہ اللہ کی نعمت کا اثر تجھ پر ظاہر ہونا چاہیے۔ یہ بخاری کی روایت ہے کہ اس انداز سے رہو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر ہی سمجھیں کہ ہاں اللہ کی اس پر کرم نوازی ہے۔ تو بعض لوگ بالکل مفلوق الحال قسم کے رہتے ہیں، جان بوجھ کے گندے اور غلط قسم کے کپڑے پہن کے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہوتی ہیں۔ تو اس میں بھی ہو سکتا ہے کوئی مصلحت ہو، لیکن بہرحال اگر کوئی مصلحت نہیں ہے، ویسی عادت ہے، ایسا آدمی فقیری حال میں رہتا ہے، تو یہ غیر مناسب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب نہیں ہے۔ تو ایک تو ضرورت صحیحہ کبھی ہوتی ہے کہ تحدیث نعمت کے طور پہ انسان بات کو بیان فرماتا ہے، اپنی تعریف کرتا ہے یا اللہ کی نعمت کا اظہار کرتا ہے کہ میں نے اتنے حج کیے ہیں، میں نے اتنی عمرے کیے ہیں، میں نے اتنے غریبوں کو کھانا کھلایا ہے، اتنے مدارس میں اتنا فنڈ دیتا ہوں، تحدیث نعمت چل جائے گا۔ دوسرا ہوتا ہے بعض اوقات انسان سے کوئی پوچھتا ہے اور وہ غلط بیانی سے بچنے کے لیے صاف صاف ظاہر کر دیتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایسا ہوتا ہے، مثلا کسی نے ہم سے پوچھا جی آپ کا روزہ ہے؟ اب روزہ ہے لیکن اپنے آپ کو چھپانے کے لیے نہیں بس ایسے ہی میں تو نہیں کھا رہا ہوں، بالفرض اس نے آفر کی کھانا کھا لیا اور ہم ٹال مٹول کرنے لگے، اس نے پوچھ لیا کہ جی کیا آپ کا روزہ ہے، تو غلط بیانی بھی کر دی جاتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں جی آپ کا روزہ ہے، جی ہاں روزہ ہے، کیا آپ دائمی طور پہ روزہ رکھتے ہیں، کہ جی ہاں میں دائمی طور پہ روزہ رکھتا ہوں، اب یہ بھی اپنے لیے ایک تعریف کا سا پہلو نکلتا ہے، لیکن چونکہ سامنے والے کے پوچھنے پر آپ جواب دے رہے ہیں، اس میں بھی کوئی گرفت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی مسئلہ ہے، کوئی کیس وغیرہ ہے، کوئی تنازع ہو گیا، کوئی گھر کے جھگڑے ہو گئے، ان میں کوئی بات اپنے لیے تعریفی جملوں کے طور پہ کہی جائے تو اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اتمام حجت کے لیے یعنی سامنے والے یہ سوچ کر کہ اگر میں یہ بات بولوں گا تو ہو سکتا ہے سامنے والے کو ایک غلط کام سے رکنے کا موقع مل جائے، اور میں نہ بولوں تو بعد میں یہ کہے کہ مجھے احساس کیوں نہیں دلایا گیا تھا، تو دلیل کو مکمل کرنے کے لیے اس کو اتمام حجت کہتے ہیں، بات اپنی تعریف کو بیان کرنا۔ جیسے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بالکل شہید کرنے کا وقت آیا تو آپ نے تمام یزیدیوں کو مخاطب کر کے اپنے مناقب بیان کیے تھے کہ کیا تم مجھے جانتے نہیں ہو کہ میں نواسہ رسول ہوں؟ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میرے نانا جان برود قیامت سفارش کریں گے؟ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میرے نانا جان نے مجھے جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا تھا؟ تو یہ تعریفی جملے تھے تاکہ یہ لوگ گناہ سے بچ جائیں، ایک خطا سے بچ جائیں، ایک ظلم سے بچ جائیں، تو کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ جب آپ کا وقت شہادت آیا تو آپ نے اتمام حجت کے لیے جو بلوائی تھے، حملہ کرنے والے تھے، ان کے سامنے تمام باتیں اس قسم کی بیان کی تھیں۔ تو اس لیے اگر اتمام حجت کے لیے بات بیان کی جائے تب بھی حرج نہیں۔ اور ایک ہوتا ہے کہ فخر کے لیے، عجب و خود پسندی کے طور پر، ویسے اپنے آپ کو باکمال ثابت کرنے کے لیے، یہ مذموم ہے، قابل مذمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ انداز پسند نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی تعریف فرمائے یہ اس کو زیبا ہے، ہم اپنی تعریف بغیر ضرورت شرعیہ کے کریں مناسب نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو بات یہ بیان فرمائی اس کی ہر تعریف، ہر کلمہ اپنے اندر ہزار ہا حکمتیں لیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف اس لیے نہیں بیان فرمائی کہ جیسے ہم کسی عوارض بشریہ کے تابع ہو کر اپنی تعریف کرتے ہیں، معاذ اللہ وہ عوارضات سے بالکل پاک و صاف ہے، بلکہ اس لیے تاکہ ان باتوں کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزید عظمت بڑھے
اور یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہمیں گناہوں سے روکے اور عبادات پر استقامت دلوائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی اس میں مصلحتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ پوشیدہ اور ظاہری چیزوں کا جاننے والا ہے۔ پوشیدہ شے میں ہر چیز آ جاتی ہے، چاہے وہ زمین کے نیچے ہوں، چاہے ایسے جو ہماری ظاہری آنکھ سے پوشیدہ ہیں جیسے بیکٹیریاز وغیرہ ہوتے ہیں، آپ مائکروسکوپ سے دیکھتے ہیں بعض جرثوم میں کہ ویسے نظر نہیں آتے، ابھی اگر میں اپنے ہاتھ پر دیکھوں تو کچھ نظر نہیں آئے گا، لیکن اسی انگلی کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کر ذرا چیک کر کے دیکھوں گا تو ہزارہا اس پہ جراثیم چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک نگاہوں سے چیز پوشیدہ ہوتی ہے، اس طرح زمین کے اندر پوشیدہ چیز، سمندر کے اندر مخلوق، اسی طرح دل میں پیدا ہونے والے خیالات، خدشات، ذہن میں بننے والے منصوبے، اللہ تعالیٰ ہر پوشیدہ شے کو جانتا ہے۔ اسی طرح جو چیز ظاہر ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ جتنی چیزیں کائنات میں ظاہر ہیں، ہماری نگاہوں کی رسائی ان تک نہیں ہے۔ یہ بھی کمال ہے کہ جتنی ظاہر چیزیں ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ہی وقت میں پوری کائنات کے ظاہری ذرے ذرے کو دیکھنا، یہ اللہ کا کمال ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ہر زمین کے ذرے کو دیکھ رہا ہو۔ جتنی بھی آپ سائنسی ترقی کر لیجئے، کسی ایک یا دو یا 10 مقام کو خصوصی طور پہ دیکھ سکتے ہیں، اگرچہ پوری تصویر سامنے آ رہی ہو۔ مثال طور پہ خلائی شٹل سے کوئی تصویر کھینچ رہے ہیں یا اس کو اپنے کیمرے کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، تو اس میں بھی وہ ایک چھوٹا سا مطلب پوری دنیا سمٹ کے نظر آئے گی، اس میں ہر چیز کو ہی دیکھ سکتے ہیں واضح طور پہ، تفصیلی طور پہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی تمام ظاہری چیزوں کو بھی بالتفصیل نہ صرف ملاحظہ فرما رہا ہے، بلکہ ہر چیز کی ہر تفصیل، ہر جو معلومات ہے اس کے بارے میں، اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور یہ بہت بڑا کمال ہے۔ اس کمال میں کوئی اللہ کا ثانی دنیا کے اندر دکھا دے تو نہیں مل سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بھی اشارہ ہے اس طرف کہ جب وہ ذات کہ جس کا اس کمال میں بھی کوئی ثانی نہیں ہے، اسی کو اپنا معبود سمجھنا، یہ انسان کا کمال ہوگا۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، وہ وہی ذات ہے کہ جس نے پیدا کیا ہر شے کو، وہی ذات ہے جس نے خوبصورت بنایا ہر شے کو، اس نے اس کو پیدا کیا اور اس نے بنایا یا ابتداً پیدا کیا انسان کو مٹی سے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں انسان مٹی سے بنا، تو وہاں انسان سے مراد فقط آدم علیہ السلام ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ہر انسان کو مٹی سے نہیں بنایا گیا، بلکہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، اور پھر آگے آپ کی ذریت اور نسل آپ سے چلی ہے، جس کا تذکرہ آگے آیت کے حصے میں ہے۔ لہذا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الذی احسن کل شیء خلقہ، وہی ذات ہے جس نے جو چیز بھی بنائی بہت ہی خوبصورت انداز سے بنائی، اور پیدا کیا اس نے ابتداً پیدا کیا انسان کو مٹی سے۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی نسل رکھی ایک پانی کی بوند سے جو بے قدر بوند ہے، یعنی معمولی سی پانی کی بوند سے اس کی نسل کی بنیاد رکھی، جس کو نطفہ بھی کہتے ہیں، مادہ منویہ کہتے ہیں۔ مرد اور عورت کا مادہ منویہ ملتا ہے تو بچہ معرض وجود میں آتا ہے، اور یہ بھی ایک اللہ کا بہت بڑا کمال ہے، بہت ہی بڑا کمال ہے کہ اس پر اگر ہم غور و تفکر کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں ذہن اش کر اٹھتا ہے کہ کس مہارت کے ساتھ اور کس اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم قدرت کے ساتھ صرف ایک پانی کی بوند سے اللہ تعالیٰ ایک پہاڑ جیسے آدمی کو پیدا کر دیتا ہے، جس کی آنکھیں بھی ہیں، بال بھی ہیں، ناک بھی ہیں، دانت بھی ہیں، کان بھی ہیں، ہاتھ ہیں، ناخن ہیں، پھر جسم کے مختلف حصے آپ دیکھ لیجئے، ہر ایک کی بناوٹ، اس کے جو مواد ہے یا جس چیز سے وہ بنا ہے وہ آپ کو مختلف نظر آئے گا۔
تو ایک ہی مادہ منویہ سے تمام چیزیں بن جاتی ہیں، اور یہ اللہ کا بہت بڑا کمال ہے۔ ثم سواہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ٹھیک فرمایا، وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور پھر اس میں اپنی جانب سے روح پھونک دی۔ یعنی نطفہ جو تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھیک سے مراد اسے ٹھیک فرمایا۔ اس سے مراد یہ کہ پہلے ایک بے جان نطفہ تھا، پھر وہ عورت اور مرد کا نطفہ ملا تو یہ بالکل اللہ نے اس کو درست فرما دیا، یعنی گوشت کے لوتھڑے کے اندر تبدیل ہو گیا۔ 4 مہینے تک یہی کیفیت رہی، پھر اس میں روح پھونک دی گئی۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور بنائے اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت ہی تھوڑے سے ایسے ہیں تم میں سے جو تم حق مانتے ہو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہو۔ تو بڑے نفیس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احسانات کا تذکرہ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم معرض وجود میں ہی نہ آتے، لیکن اس نے ہمیں پیدا فرمایا، پہلے آدم علیہ السلام کو، پھر ان کی نسل سے ہمیں بنا دیا، اور پھر ہمیں دیکھنے کی یہ جو فرمایا کہ تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں، دل دیے، یہ صرف نعمتوں کا خلاصہ ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ تمہیں بے شمار نعمت عطا فرمائیں جن کی تمہیں زندگی گزارنے کے سلسلے میں ضرورت ہے، تو بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو شکر فرماتے ہیں۔ یہ بڑا ہی مقام تفکر کا مقام ہے کہ بعض لوگ جو غریب ہوتے ہیں، مثال کے طور پر تنگ دست ہوتے ہیں، اپاہج ہیں، یا جسمانی لحاظ سے کسی خوبصورتی کی کمی میں مبتلا ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کو ہمیں بنانے کی پھر معاذ اللہ ضرورت ہی کیا تھی، یہ کمی کیوں رکھی ہمارے اندر۔ یہ غلط طریقہ ہوتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بنانے والا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اس کی مرضی ہے، وہ جس طرح چاہے بنائے۔ جیسے کہ آپ کی اگر ایک فیکٹری ہو اور اس میں آپ کوئی چیز تیار کرتے ہیں، مثلا ایک پرزہ تیار کرتے ہیں، کبھی آپ اس کو ایک ڈیزائن بناتے ہیں، بڑا کر دیتے ہیں، چھوٹا کر دیتے ہیں، ٹیڑھا میڑھا کر دیتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ آپ کوئی آ کے اعتراض کرے کہ جی آپ نے اس کو چھوٹا کیوں بنایا، اس کو بڑا کیوں بنایا، اس کو ٹیڑھا میڑھا کیوں بنایا، تو یقینی سی بات ہے کہ آپ اسے اعتراض کا موقع نہیں دیں گے، اور آپ کو برا محسوس ہوگا، اور آپ واضح طور پہ کہیں گے فیکٹری میری ہے، سامان میرا ہے، پیسہ میرا ہے، میں جیسا چاہوں بناؤں، تم کون ہوتے ہو، چلو یہاں سے باہر نکلو۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، ہمیں بھی اللہ نے پیدا فرمایا، اس کی مرضی ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو خوبصورت بناتا ہے، کسی میں کسی لحاظ سے خوبصورتی کی کمی رکھتا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ اور یہ کہنا کہ جی پھر ہمیں بنایا ہی کیوں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں کو تو ویسے ہی ناپسند کرتا ہے۔ شیطان نے سب سے پہلے کیوں کہا تھا، تو ارشاد فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فعل پر اعتراض کرنے والا شیطان تھا جو کافر ہوا تھا۔ تو اس لیے ہمیں اعتراض کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ پھر ہمیں کیوں پیدا فرمایا، تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری مرضی کے موافق پیدا کرنا چاہیے تھا، کہ اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کے تابع ہے، کہ ہمارے بال بھی خوبصورت ہونے چاہیے تھے، آنکھیں بھی خوبصورت، رنگ بھی بڑا گورا، لمبے چوڑے، دولت اور پیسہ سب ہمیں نعمتیں ہوتی ہمارے پاس ہوتی، کیوں ہوتی ہیں بتائیے؟ آپ کے اندر ایسا کون سا کمال تھا، یا ایسی کوئی خوبی تھی، یا آپ نے کون سا ایسا کارنامہ سر انجام دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ مجبور ہو کر یا آپ کی مرضی کے تابع ہو کر آپ کی مرضی کے موافق آپ کو پیدا فرماتا؟ تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے پیدا ہونے سے پہلے اپنی مرضی کو ظاہر کرتا کہ جی مجھے اس طرح بنانا چاہیے۔ اللہ کی مرضی، اس نے جیسے پیدا کیا۔ شکر کیجئے کہ آپ دنیا میں آئے اور آپ کو نفع حاصل کرنے کا موقع ملا، اور اگر آپ مسلمان ہیں تو یہ بھی اللہ کا بہت ہی بڑا شکر ادا کرنے کا مقام ہے کہ دنیا کی قلیل زندگی گزارنے کے بعد پھر ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائیں گے۔ ہاں، وہاں ہمیں بالکل اختیار حاصل ہوگا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ وہاں ہماری مرضی کے موافق اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندگی عطا فرما دے گا۔ اس کی نعمتیں تو ہیں ہی ہیں، لیکن جو ہم خواہش کریں گے، اگر مثلا کوئی کہے گا اللہ تعالیٰ میری آنکھیں بڑی کر دے، رنگ گورا مزید کر، یوں کر دے، اس طرح کر دے، اس طرح کر دے، جیسے دل میں خواہش بیدار ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا فرما دے گا۔ لیکن دنیا میں، یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ آزمائش کا گھر ہے، یہاں پر ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی مرضی کے تابع کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان کو اس کی مرضی کے موافق چیز مل جائے ضروری نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اور یہی کامیابی ہے۔ ورنہ ارشاد فرمائے قلیلا ما تشکرون، اور بہت ہی تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو، یعنی یا تم میں بہت سے تھوڑے ہیں کہ جو شکر گزار ہوتے ہیں۔
تو اگر ہم اس فہرست میں داخل ہوں گے تو یہ بری بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مقام مذمت پر ان کا تذکرہ کیا۔ وقالوا، اور وہ بولے کہ اذا ضللنا فی الارض انا لفی خلق جدید، اور وہ کفار بولے کہ کیا جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو کیا پھر بے شک ہم خلق جدید میں ہوں گے، دوبارہ پیدائش میں ہوں گے، نئی پیدائش میں ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ میں دوبارہ بنا دے گا۔ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، اللہ نے ارشاد فرمایا بلکہ وہ تو اپنے رب کی ملاقات کا ہی انکار کرنے والے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ حقیقتاً دوبارہ اٹھنے کا ان کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اصل میں یہ آخرت کے ہی منکر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات سے یہ بالکل انکار کرنے والے ہیں، اس کو مانتے نہیں ہیں۔ لہذا کفار کا ایک عقلی لحاظ سے سوچ بچار کے بعد اعتراض تھا، جس کا اللہ نے بارہا رد فرمایا کہ یہ دیکھتے تھے کہ جانور مرے مٹی میں مل گئے تو یہ ان کے پھر ذہن میں خیال آتا تھا کہ کیا جو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم بھی مر کر بروز قیامت اٹھیں گے، کس طرح اٹھ جائیں گے؟ ہزارہا برس انسان مٹی میں مل کر رہے، پھر وہ مٹی ہواؤں میں اڑ جائے، کچھ حصہ یہاں جائے کچھ وہاں جائے، یا کسی کو جانور کھا گیا، کوئی سمندر میں مرا تو اس کو مچھلیاں، کوئی ایک مچھلی یہاں اس کو ٹکڑا لے گئی، دوسری وہاں لے گئی، تیسری وہاں لے گئی، پھر وہ ٹکڑا مچھلیوں کے جسم کا جز بن گیا، پھر وہ مچھلیاں ہم نے پکڑی، ہم انہیں کھا گئے، وہ گوشت ہمارے جسم کا جز بن گیا، تو کس طریقے سے یہ علیحدہ علیحدہ ہو کر اور یہ پیدا ہوں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ نے ان کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت سب کو اٹھائے گا، اور یہ حقیقتاً اللہ کی ملاقات کے ہی منکر ہیں، اس طرح ان کو نہیں کرنا چاہیے، اور یقیناً ہم وہاں پر اٹھیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ قرآن پاک میں بارہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور وہاں پہ اگر اللہ چاہے گا تو بلا حساب و کتاب، اور اگر چاہے گا تو حساب و کتاب کے بعد انشاءاللہ ہمیں داخل جنت فرمائے گا۔ قل، آپ فرما دیجیے، یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کہ تمہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر شدہ ہے، ثم الی ربکم ترجعون، پھر اپنے رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہاں دیکھیے بڑی نفیس بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت دینے کی نسبت فرشتے کی طرف کر دی ہے۔ یتوفاکم ملک الموت، فائل یہاں پہ یتوفا کا ملک الموت کو بنایا کہ ملک الموت تمہیں موت دیتا ہے، موت کا فرشتہ تمہیں موت دیتا ہے، حالانکہ موت دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، مارتا اللہ تعالیٰ ہے، زندہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یحیی بھی ہے، وہ محیی ہے، زندگی دینے والا ہے، وہ ممیت ہے، مارنے والا ہے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ پھر فرشتے کی طرف نسبت کرنا کیسا ہوگا کہ فرشتہ مارتا ہے؟ تو یہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ نسبت کی بات ہے کہ بعض اوقات جس کی طرف کسی کام کی نسبت کرنی چاہیے، جب ہم اسی کی طرف نسبت کرتے ہیں تو اسے نسبت حقیقیہ کہتے ہیں، اور جس کی طرف حقیقتاً کسی فعل کی، کسی کام کی نسبت کرنی چاہیے اس کی طرف نہیں کرتے بلکہ کسی اور کی طرف کرتے ہیں جو سبب اور ذریعہ بن رہا ہو، تو اس کو نسبت مجازیہ کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ شرعاً بالکل درست ہے جیسے قرآن سے ثابت ہے۔ انشاءاللہ اس پہ تفصیلی کلام ہوگا اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
سورہ سجدہ کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 11 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی تھی، اور پچھلے پروگرام میں ہم 11ویں آیت پر کلام کر رہے تھے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، یتوفاکم ملک الموت، کہ موت دیتا ہے تمہیں موت کا فرشتہ، یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام، الذی وکل بکم، وہ فرشتہ جو مقرر کیا گیا ہے تم پر، ثم الی ربکم ترجعون، پھر اپنے رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو اس پر ہمارا کلام ہی چل رہا تھا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے وفات دینے کی نسبت ملک الموت علیہ السلام کی طرف کی ہے، حالانکہ اگر حقیقتاً دیکھیں تو مارنے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالی کی ہے اور زندگی عطا فرمانے والی ذات بھی اللہ تعالی کی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مارنے والی ذات تو اللہ کی ہے، تو کیا یہ کہنا کہ جی یہ حضرت عزرائیل علیہ السلام موت دیتے ہیں، کیا یہ شرک تو نہیں ہو جائے گا کہ ایک فعل اللہ کا ہے اور وہی ہم اسی فعل کی نسبت کر رہے ہیں فرشتے کی طرف؟ اللہ موت دیتا ہے، فرشتہ موت دیتا ہے، تو کیا یہ شرک تو نہیں ہو جائے گا؟ تو یقینی سی بات ہے کہ قرآن پاک شرک مٹانے کے لیے آیا ہے، شرک کی تعلیم دینے کے لیے نہیں، شرک کو فروغ دینے کے لیے نہیں، شرک کی طرف رغبت پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا۔ تو لازم ہوگا کہ کوئی ایسی تعویل کریں، کوئی ایسا مفہوم نکالیں، کوئی ایسا معنی بیان کریں، کچھ ایسی اس میں لاجک ذکر کی جائے کہ جس سے دونوں باتیں درست ہو جائیں کہ اللہ بھی موت دیتا ہے، فرشتہ بھی موت دیتا ہے، دونوں کو تسلیم کرنے کے باوجود ہم شرک کے مرتکب نہ ہوں۔ اور اس کا طریقہ پھر یہی اہل بلاغت نے نکالا، جو علماء تھے، بلغاء، فصحاء تھے۔ یہ بلاغت کا اصول ہے، جس نے کتابیں پڑھی ہوں بلاغت کی وہ جانتا ہے کہ نسبتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک نسبت حقیقیہ اور ایک نسبت مجازیہ۔ جب ہم کسی کام کو کسی کی طرف منسوب کرتے ہیں تو اسے ہم نسبت کا نام دے دیتے ہیں کہ اس کام کی نسبت کر رہے ہیں فلاں کی طرف۔ تو حقیقتاً وہ جس کا کام ہے، جس کا فعل ہے، اگر اسی کی طرف آپ اس کام کی نسبت کر دیں گے تو اس کا نام ہوتا ہے نسبت حقیقیہ۔ اور اگر آپ جس کا اصل میں فعل ہے اس کی طرف نسبت نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو اس فعل کا وسیلہ، ذریعہ یا سبب بن گیا، آپ اس کی طرف فعل کی نسبت کر دیتے ہیں، تو اسے کہیں گے نسبت مجازیہ۔ جیسے مثال کے طور پر موت دینا اللہ کا فعل ہے، تو اگر اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کہیں کہ اللہ موت دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ نسبت حقیقیہ سے کام لے رہے ہیں، یا نسبت حقیقیہ یا مراد لے رہے ہیں کہ اللہ موت دیتا ہے۔ اور جب آپ کہتے ہیں کہ فرشتہ موت دیتا ہے، تو اس کو نسبت مجازیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ایک اللہ کا فعل ہے اور ہم اسے مجازی طور پہ کسی مخلوق کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ مخلوق اس فعل کے صدور کا سبب یا ذریعہ بن رہی ہے، تو اس میں شرک کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ تو یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، ایک بہترین دلیل ہے اس بات پر کہ اب دیکھیے جو بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا، ہمیں عزت دے دی، ہمارے نبی کریم نے ہمیں فلاں چیز دے دی، تو اس میں بعض اوقات ذہن میں ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، پھر یہ نبی کی طرف نسبت کیوں کی جا رہی ہے کہ نبی دیتے ہیں، نبی عطا فرماتے ہیں یا ولی عطا فرماتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ جب دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کو جو کچھ عطا فرماتا ہے کسی نہ کسی وسیلے یا ذریعے سے عطا فرماتا ہے۔ بغیر وسیلے یا ذریعے کے اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست اپنے بندوں کو کچھ بھی نہیں دیتا، یہ اس کی عادت کریمہ ہے۔ اس لیے آپ یوں نہیں دیکھیں گے کہ جنت سے کھانے کا تھال اتر کے ہمارے سامنے آ گیا ہو اور ہم اسے کھا لیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی دینے والی اللہ کی ہی ذات ہے، لیکن دنیا میں اسباب و ذرائع پیدا فرمائے، ہمیں طاقت دی، ہمیں شعور عطا فرمایا، عقل عطا فرمائی، ہمیں کاروبار وغیرہ کرنے کے طریقے الہام فرمائے، پھر محنت کرو، محنت کر کے چیز ہم کماتے ہیں، پیسہ کمائے، اس سے چیز خرید کے گھر پہ لائے، اس کو تیار کیا، پھر اس کو کھاتے ہیں تو پیٹ بھرتا ہے، حالانکہ رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے ہم مجازن نسبت کر دیتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں بھئی ہمارے پورے گھر کو تو یہ کاروبار چلا رہا ہے، ہمارا پورا گھر تو اس دکان سے چل رہا ہے، تو کیا یہ کفر و شرک ہو گیا؟
حالانکہ پورے گھر کو تو اللہ تعالیٰ پال رہا ہے، وہ رب العالمین ہے، لیکن ہم دکان کی طرف نسبت کر رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ ہمارا ایمان یہی ہے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن وہ اس دکان کے وسیلے سے ہمیں عطا فرما رہا ہے، تو جو چیز پھر وسیلہ یا سبب یا ذریعہ بنتی ہے ہم اس کی طرف بھی نسبت کر دیتے ہیں، اور اس سے کوئی کفر و شرک ثابت نہیں ہوتا، کوئی کفر و شرک کا اس میں پہلو نہیں ہے۔ لہٰذا اگر یہ کہا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں، اگر بالفرض کوئی چیز ان کے ذریعے سے ہمیں ملی ہے، جیسے ایمان ہمیں نبی کریم کے ذریعے سے ملا، قرآن ہمیں نبی کریم کے ذریعے سے ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حاصل ہوئی، ورنہ ہم تو نہیں جانتے تھے کہ ہمارا رب ایک ہے، ہمیں تو نہیں معلوم تھا کہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور بہت سارے امور ہمیں نہیں پتہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا وسیلہ اور ذریعہ بن گئے۔ لہٰذا اگر ہم نبی کریم کی طرف نسبت کریں کہ نبی نے ہمیں قرآن دیا، نبی نے اللہ کی معرفت دی، نبی نے ہمیں مسلمان بنایا، تو اس میں کوئی حرج نہیں، حالانکہ کتاب دینے والی ذات اللہ کی ہے، مسلمان بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اسلام کی دولت عطا فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اپنی معرفت عطا فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن بات وہی ہے کہ جب ان چیزوں کی نسبت ہم اللہ کی طرف کر دیں گے تو یہ نسبت حقیقیہ ہے، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان نعمتوں کے ہم تک پہنچنے کا ایک بڑا وسیلہ، ذریعہ اور سبب ہیں، تو اگر وسیلہ اور سبب کی طرف نسبت کر دیں تو نسبت مجازیہ ہے، اور یہ کثرت سے مستعمل ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی پہ میں مزید عرض کر دیتا ہوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی بزرگ دعا کر دیتے ہیں، ایک بے اولاد جوڑا ہے، انہوں نے کہا جی حضرت آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں اولاد عطا فرما دے، ان بزرگ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے، اور کچھ عرصے بعد ان کے بچہ پیدا ہو گیا، تو بعض اوقات لوگ نسبت کر دیتے ہیں جی ہمیں تو یہ بیٹا فلاں بابا نے دیا ہے، ہمیں تو یہ بیٹا فلاں مزار پر حاضری سے حاصل ہوا ہے، تو اس میں بھی کفر و شرک کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ اگر نظریہ یہی ہو کہ بچہ تو اللہ نے دیا ہے، لیکن چونکہ بزرگ کی دعا اس کا وسیلہ اور ذریعہ اور سبب بن گئی، یا ہمارا جو حسن عقیدت تھا کہ ہم کسی مزار پہ گئے کہ صاحب مزار کے پاس جا کر دعا اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو درجۂ قبولیت کے زیادہ امکانات ہیں، اور دعا واقعی مقبول بھی ہو گئی ہے، اور ہم نے اس صاحب مزار کی طرف نسبت کر دی کہ یہ تو صاحب مزار کا نے ہمیں بچہ دیا ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انہوں نے تیار کر کے ایک بچہ ہمارے حوالے کر دیا، بلکہ مراد یہی ہے کہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن یہ اس کا وسیلہ اور ذریعہ اور سبب بن گئے۔ تو آپ خود بتائیے کہ جب قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ خود فرشتے کی طرف اپنے ایک فعل کی نسبت کر دے اور وہ کفر و شرک نہ ہو، تو یہ کفر و شرک کس طریقے سے ہو گیا؟ لہٰذا اس بات کو سمجھنے میں بہت سے لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی، بہت بڑی ٹھوکر کھائی، اور انہوں نے ان باتوں کی وجہ سے عام مسلمانوں کو کافر و مشرک کہنا شروع کر دیا، اور ان پہ کفر و شرک کے فتوے لگانے کے بعد انہیں دائرہ اسلام سے خارج سمجھا گیا، اور ان کے لیے اگر وہ انتقال کر گئے چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں، ایصال ثواب کو ختم کر دیا گیا، دعائے مغفرت کرنا ختم کر دی گئی۔ یہ بہت بڑی جہالت ہے، ہمیں اس سے باہر نکلنا چاہیے، اور بلاغت کے اصول جو خود قرآن عظیم سے ثابت ہے، یعنی نسبت حقیقیہ اور نسبت مجازیہ کے تصور کو سمجھنا چاہیے۔ اگر نہیں سمجھیں گے تو قدم قدم پہ ٹھوکریں کھائیں گے، اور معاذ اللہ ہمارے کفر و شرک کی توپ کی زد میں عام مسلمان ہی نہیں، پھر صحابہ کرام بھی آئیں گے، اولیاء کرام بھی آئیں گے، اور انتہائی معذرت کے ساتھ کہ انبیاء علیہم السلام کو بھی ہم غیر ارادی طور پہ معاذ اللہ کافر و مشرک قرار دے دیں گے، بلکہ اس سے نادانستہ طور پہ اس سے بھی آگے بڑھ جائیں گے، اور معاذ اللہ کی طرف بھی کفر و شرک کی نسبت کر دی جائے گی۔ تو یہ بہت ہی غلط حرکت ہوتی ہے، اس پر توجہ کیجئے۔ جتنی ہم نے بات بیان کی اس کو بہت غور سے، تفکر سے، ٹھنڈے دل کے ساتھ آپ سوچیں گے تو انشاءاللہ بالکل معاملہ واضح ہے۔ اگر ایک مسلمان صحیح العقیدہ ہے اور اسی عقیدے کے ساتھ
وہ کسی غیر اللہ کی طرف کسی کام کی نسبت کر رہا ہے کہ حقیقی فاعل تو اللہ ہے، لیکن چونکہ یہ اللہ کا غیر اللہ جو ہیں، چاہے وہ نبی ہوں، ولی ہوں، صحابی ہوں، اس فعل کا ذریعہ اور سبب بنے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس فعل کا ذریعہ اور سبب یہ بنے ہیں، تو اس وجہ سے میں ان کی طرف نسبت کر رہا ہوں اور مجازی طور پہ نسبت کر رہا ہوں، تو کفر و شرک کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ اب اگر اس کو کفر و شرک کو کہے گا تو کفر و شرک اسی پر لوٹ کر جائے گا، جس کو وہ کہہ رہے ہیں وہ مشرک نہیں ہوگا۔ اس پہ توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو لہذا اللہ نے ارشاد فرمایا، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ موت دیتا ہے تمہیں ملک الموت علیہ السلام، وہ جو مقرر کیا گیا ہے تم پر، پھر اپنے رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وکیل بکم سے ہی ظاہر کر دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے موت نہیں دیتے، بلکہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، لیکن جو تعمیل کر رہا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے موت دینے والے فعل کے صدور کا سبب بن رہا ہے، ان کی طرف نسبت کرنا جائز ہوا، اور پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، وَلَوْ تَرَىٰ، اور کہیں تم دیکھو، یعنی لو ویسے اگر کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہ آگے کے ہے، اگر ہم اس کا یہاں پر ترجمہ کریں شرط کے لیے نہیں ہے بلکہ کاش کے معنی میں ہے، اور کاش کہ آپ دیکھیں کہ جب مجرم اپنے سروں کو جھکائے ہوں گے اپنے رب کی بارگاہ میں، لیکن چونکہ کاش کا لفظ جو ہے یہ تمنا کے اظہار کے لیے آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمنا سے پاک و صاف ہے، وہ تمنا اس کی نہیں ہوتی کسی بھی چیز کی، وہ تو جو چاہتا ہے یقینی طور پہ وہ ہوتا ہے، لہذا یہاں پہ کاش کا ترجمہ نہیں کرتے ہیں، اور اس قسم کا ترجمہ کر لیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان ہو۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور کہیں تم دیکھو، یعنی بہت اچھا ہو کہ آپ یہ دیکھیں